حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مختصر حالات زندگی۔ تاریخ اسلام کی مثالی اور عظیم خواتین میں سے ایک جلیل القدر خاتون حضرت علی و حضرت فاطمہ کی دختر زینب صغریٰ ہیں، جنہیں ام کلثوم کے مشہور لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت ام کلثوم کی تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور ترین قول کے مطابق 18 ربیع الاول 7 یا 8 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی القاب۔ مختلف کتب میں جناب ام کلثوم کے کئی القاب بیان ہوئے، یہاں ان میں سے بعض بیان کیے جا رہے ہیں۔ التقیۃ النقیہ، پرہیزگار اور پاک صاف۔ الراضیۃ المرضیہ، رضائے الہی پر ہمیشہ راضی رہنے والی۔ السیدۃ الزکیہ، نیک اور پاک سردار بی بی۔ صاحبۃ المصیبہ، بہت زیادہ مصیبتیں دیکھنے والی۔ صابرہ، صبر کرنے والی۔ مظلومہ، وہ بی بی جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ مہمومہ، غم سہنے والی۔ مکروبہ، صاحب کرب و اضطراب۔ شریکۃ الحسین، امام حسین کے مقصد اور مصیبتوں میں شریک، البتہ یہ لقب حضرت زینب کبریٰ کے لیے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ام کلثوم کا بچپن۔ آپ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت زینب جیسی عظیم شخصیتوں کے ساتھ مربی اسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت اور مولا کائنات حضرت علی اور سیدہ نساء عالمین کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھیں۔ ابھی آپ کی عمر مبارک کے ابتدائی سن و سال ہی تھے کہ شفیق و مہربان نانا کی جدائی کا صدمہ آپ کے معصوم دل کو بے چین کر گیا۔ نانا کی مصیبت کا غم تازہ ہی تھا کہ دنیا نے آپ کے پدر بزرگوار سے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کم سنی کے عالم میں نانا کی امت کو دروازے پر ہجوم لاتے دیکھا۔ خواتین عالم کی سردار ماں فاطمہ کو اپنے حق کے دفاع کی خاطر مسجد نبوی میں جاتے دیکھا اور امت کے ہاتھوں وہ مظالم برداشت کیے کہ چند ہی روز میں آپ ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئیں اور شب کی تاریکی میں جناب فاطمہ دفنا دی گئیں۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ماں کی شہادت کے بعد یہ معصوم بچی اپنے نانا کے روضے پر آتی ہے اور اپنی ننھی ننھی زبان سے یوں گویا ہوتی ہے: اے رسول خدا، یہ وقت بالکل ویسا ہی مصیبت کا وقت ہے جیسا آپ کی جدائی کا تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے اور اماں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی کے بارے میں مورخین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی شادی اپنے چچا زاد اون ابن جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی تھی۔ اون کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد ابن جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی اور امام حسن کی حیات میں۔ ماں کی شہادت کے بعد آپ نے زندگی کے 25 سال پدر بزرگوار کی تنہائی دیکھی، جس میں آپ اور آپ کے دیگر بہن بھائی اپنے والد کی دل جوئی میں ہمیشہ پیش رہے۔ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ کیسے بابا علی تمام مشکلات و مصائب پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پدر بزرگوار کا یہی صبر و استقامت کا درس ام کلثوم کی آنے والی زندگی میں قدم قدم پر بہت کام آیا۔ آخر 40 ہجری کی وہ گھڑی بھی پہنچی جب کائنات کے امیر نے حضرت ام کلثوم کے گھر روزہ افطار کیا اور رات بھر عبادت اور مناجات الہی میں مشغول رہنے کے بعد 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم ملعون کی ضربت سے محراب عبادت میں آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے بھائی حسن اور بھائی حسین کو دیگر اصحاب کے ساتھ بابا کو خون میں تر دولت کدے میں لاتے دیکھا۔ آخر 21 رمضان المبارک وہ سیاہ ترین دن تھا جب حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف کوچ کر گئے، اور باپ کی شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کی مصیبتیں مزید بڑھ گئیں۔
مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے دغا کرتے ہوئے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں امیر شام نے اسلامی حکومت اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد آئے دن شیعیان علی اور محبان آل محمد پر مختلف قسم کی سختیوں اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دشت میں گرنے لگے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ تاریخ بشریت میں پہلی مرتبہ بھائی کا جنازہ تیروں سے چھلنی گھر واپس آیا، اور زینب و ام کلثوم نے اپنے ہاتھوں سے وہ تیر حسن کے جنازے سے جدا کیے۔